رب کریم کا ہزار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ کو صحت و زندگی عنایت فرمائی اور ایک بار پھر ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ رب کریم تمام مومنین کرام کو دنیاوی اخروی زمینی آسمانی ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، یہاں کی مجلس ہو یا محفل یا عمومی درس کا انعقاد کیا جائے، سلسلہ اور طریقہ یہی ہے کہ ابتداءً چند ایک فقہی مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں اپنے طور پر اس ابتدائی حصے کو اصل اور درس کا ضروری حصہ سمجھتا ہوں، لہٰذا ایصال ثواب کی مجلس کا اعلان ضرور کیا گیا ہے، مگر بہترین طریقہ ایصال ثواب کے لیے بھی بہترین ذریعہ دین مبین اسلام کے سمجھنے اور فقہ محمدی کو ذہن نشین کرنے کے لیے دینی مسائل کا ذکر انتہائی ضروری ہے۔ یاد ہوگا میں نے کسی مقام پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک مجتہد کا انتقال ہوا، اس نے جہاں اور وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی کی کہ جب میرے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جائے تو صرف اور صرف فقہی مسائل کا ذکر کیا جائے۔ لوگ سمجھے گے نہیں معلوم پتہ نہیں کیا ہو گیا، قبلہ کو طبیعت آخر وقت میں ٹھیک تھی یا نہیں، ذہن صحیح کام کر رہا تھا یا نہیں۔ جب دیگر علماء سے معلوم کیا تو بتایا کہ ہاں درست وصیت ہے، اس لیے کہ مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جو بہترین وسیلہ ہو سکتا ہے وہ شریعت محمدی کا سمجھنا، تفقہ کرنا، حلال و حرام کو سمجھنے کے لیے گفتگو کرنا بہترین وسیلہ ہے۔ نمبر 2، ماہ مبارک رمضان میں جو 3 راتیں شبہ قدر کے نام پر ہم مناتے ہیں، یعنی نام سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان خود قدر والا مہینہ ہے، پھر ان قدر والی راتوں میں جو بہترین عمل بتایا گیا ہے، بے شک ہم عمل قرآن بھی کرتے ہیں، بے شک ہم 100 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، بے شک ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں، بے شک ہم دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن تمام علماء، تمام فقہا اور محدثین نے لکھا ہے کہ آج کی شب قدر میں بہترین عمل یہ ہے کہ انسان دین میں تفقہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ ہوتا ہے، ایک سوال کرے، جاننے والا جواب دے۔ اس ذکر و تفقہ کے لیے خدا نے جو بہترین صلہ اور اجر عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ التفکر فی الساعۃ، ایک ساتھ، عربی میں گھنٹے کو بھی ساتھ کہتے ہیں اور لمحے کو بھی ساتھ کہا جاتا ہے۔ علماء نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، ایک لمحے انسان دین کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اب کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا فلسفہ یہی ہے، دین کو سمجھ کر جو عمل کرے گا، کم عمل بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول عمل ہوگا، قابل قبول عمل ہوگا، وہ عمل خدا کی بارگاہ میں یقیناً قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر دین کو سمجھے بغیر مرضی سے حلال و حرام پر عمل کرتا رہے، عین ممکن ہے 70 سال عبادت کرنے کے بعد بھی کہ اس کا عمل درست ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا تفقہ فی الدین کو ائمہ معصومین نے اپنی زندگی کا وتیرہ قرار دیا ہے۔ میں 5 امام کا یہ فرمان اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تفقہوا فی الدین والا انتم الاعراب، دیکھو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اچھا، دین میں سمجھ بوجھ سے مطلب پی ایچ ڈی حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے معاملات میں جو مسائل درپیش ہوں ان کے بارے میں شرعی ذمہ داری کیا ہے اسے سمجھنے کا نام تفقہ فی الدین ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، اسے سمجھنے کا نام تفقہ فی الدین ہے۔ لہٰذا چند ایک مسائل کا ذکر۔ نمبر 1 جو آج کی آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردے کے سلسلے میں مرد اور عورت کے ذمہ داریوں میں سے فرق کیا ہے؟ اچھا، نام صحیح پتہ چلتا ہے، مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے۔ ابھی جو مسئلہ جس میں ہم مبتلا ہو کر آئے ہیں، مرد کے لیے حکم ہے سر ننگا رکھے، مرد کو دیکھ کر اگر عورت سر ننگا کرے
بھئی وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کروں؟ پوری زندگی میں بہترین عمل یہ ہے چہرہ بھی عورت چھپائے، لیکن حج کے مسئلے میں یہ ہے کہ وضو کا جتنا حصہ ہے اس کا کھلا رکھنا واجب ہے۔ اب تو آپ کراچی میں زور دے رہے تھے چہرہ چھپائیں، یہاں کیوں کھولنے کی اجازت دے رہے؟ تو یہی تو دین ہے، کب چہرہ کھولنا چاہیے کب نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ کب چہرہ کھولنا واجب ہے اور کب چہرہ چھپانا واجب ہے، اس کے سمجھنے کا نام ہی تو دین ہے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں، شہر میں، ملک میں، عام زندگی میں آپ نے ضروری قرار دیا تھا، یہاں کیوں نہیں ہوا؟ اور بعین ہی یہی سوال مجھ سے اس دفعہ ایک شخص نے کیا، مثلا طواف النساء کرنے سے پہلے عورت حلال نہیں ہوتی۔ وہ دڑ سے سوال کیا، اس کو دڑ سے سوال کیا کہ جس کام کو شریعت نے حلال قرار دیا، مولوی کون ہوتا ہے حرام کرے؟ یعنی اسے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ طواف النساء کا حکم شریعت محمدی فقہ جعفری کا مسئلہ ہے۔ جب اسے بتا دیا ٹھیک ہے، کیا آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان میں دن میں بھی عورت حرام ہے اور حیض یعنی خصوصی ایام کے دنوں میں بھی مرد اور عورت کے تعلقات حرام ہیں؟ ہاں وہ تو معلوم ہے۔ تو پھر کس شریعت نے حرام قرار دیا؟ وہ جائز تھا، کس نے حرام قرار دیا؟ ہاں وہ تو ہے، بس وہ تو ہے، یہ بھی تو وہی ہے۔ میں اس بات کا پابند ہوں کہ شریعت کب کیا کرنے کو کہتی ہے، یہ کرنے کا نہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوا تھا تو ادھر بھی یہ ہونا چاہیے۔ اس سے شریعت خراب ہو سکتی ہے، ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اور انسان بجائے ثواب کے عین ممکن ہے کہ گناہ گار ہوتا ہے۔ لہٰذا میں بات یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ انسان مرد بھی ہے، انسان عورت بھی ہے، کیا حکم ہے ان افراد سے جن کو شریعت مقدسہ نے لفظ محرم کے نام سے یاد کیا ہے۔ ابھی لفظ ہم محرم بہت کچھ دہراتے آئے ہیں۔ محرم احرام پہننے والے کو کہتے ہیں، محرم مرد عورت کے درمیان پردہ نہیں ہے، جیسے غیر مرد کے لیے پردہ ہے ایسے پردہ نہیں ہے۔ اس کے لیے دو ہی چیزوں کی اجازت ہے، نمبر ایک وضو والا چہرہ، بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک اور دائیں بائیں کانوں کے قریب تک چہرہ دھونا واجب ہے۔ اس چہرے کا کھولنا غیر محرم کے سامنے بھی عورت کے لیے جائز ہے، اور گٹوں تک ہاتھ کھولنا عورت کے لیے جائز ہے۔ اگرچہ مرحوم آیت اللہ خمینی خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حکم تھا کہ احتیاط یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپائے۔ آیت اللہ خمینی نے اجازت دی تھی، چونکہ احتیاط واجب کا مسئلہ تھا، سب نے رجوع کیا۔ فائدے والی بات میں فوراً ہم رجوع کرتے ہیں، نہ اسے دیکھتے نہ اسے دیکھتے، نہیں یہ تو ضرور لینا چاہیے۔ لیکن شریعت مقدسہ نے ایک شرط لگائی، آغا خمینی والے مسئلے میں بھی یہ حکم ہے، جہاں اجازت دی ہے چہرہ کھولنے کا، وہاں فرماتے ہیں اگر عورت کو معلوم ہو چہرہ کھول کے جانے کی صورت میں کوئی انسان بد نیتی سے، اس سے کھل کر بات نہیں کر سکتا ہوں، بد نیتی سے یعنی بد نظری سے نظر کرے گا، غلط نظر کرے گا، اس عورت کو معلوم ہے تو اس پر چہرہ چھپانا واجب ہے۔ بہت آسانی سے جواب دیتے ہیں، ارے بھائی میں کیوں چہرہ چھپاؤں؟ اس کو چاہیے کہ نظریں بند کرے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ پروردگار نے جہاں خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے، پہلے مرد کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ انما المؤمنون، مومنین وہ ہیں جن کو چاہیے کہ غضوا ابصارکم، اپنے نظروں کو نیچا رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ کہا ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تم نظریں نیچی رکھو گے، عفت و حیا کی پاسداری کرو گے، خدا فرماتا میرا فائدہ نہیں، تمہاری تزکیہ، تمہاری پاکیزگی اور تمہارے انسان ہونے کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد کہا انما المؤمنات، پھر مومنات وہ ہیں یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ یہ دو تلواریں ہیں، دو نظریں نہیں ہیں، یہ شیطان کے تیر ہیں۔ اگر ادھر سے تیر چلا ادھر خطا ہو گیا تو گناہ ہونے کا امکان کم ہے، اور اگر تیر نکلنے کے بعد چاہے ادھر سے نکلے کہ ادھر سے، تیر نکلنے کے بعد نشان پر لگ جائے تو پھر اب وہ بقول کسی کے کوئی میں جشن کی بات ہوتی تو ادھر ادھر کی بات کرتا، لیکن اب ممکن نہیں کہ میں ایسی بات کروں۔ لیکن واقعا نظر سے نظر مل جائے، شیطان انسان کو گناہ کرنے میں انتہائی آسانی کے ساتھ
کامیاب ہوتا ہے۔ اور پہلے سے ہی سد باب کیا جائے، مرد بھی نظریں جھکا کر چلے، عورت بھی نظریں جھکا کر چلے، تو شیطان چیخ تو مار سکتا ہے لیکن گناہ کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں آج ضرورت پڑی پیش کرنے کا، نہ صرف آج ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے اور قریب تاریخ جو کل کی تاریخ گزری ہے عید مباہلہ کا دن گزرا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بات، جو بات گزر گئی وہ تو گزر گئی، عید بھی منا لی، خوشی بھی منا لی، تذکرہ بھی سنا ہوگا، لیکن جو مہینہ، جو دن، جو ایام آنے والے ہیں ان کے لیے ذمہ داری ہے انسان بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ تیاری کرے۔ صحیح ہے نا؟ جو بات گزر گئی ہم اسے لے کر واپس درست تو نہیں کر سکتے، جو ہو گیا اس سے ہو گیا، صحیح کام کیا، مبارکباد ہو، خدا اجر دے، ثواب دے، خدا نے خواستہ غلط کام ہوا ہے تو اللہ نے طریقہ رکھا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے عمل کو درست کریں، لیکن آئندہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ پہلے گناہ کرو پھر توبہ کرو۔ یہ سابقہ کے لیے گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو، آئندہ کے لیے مہلت نہیں ہے کہ بھائی پہلے تھوڑا سا گناہ کرو پھر توبہ کا راستہ بھی تو ہے نا، ہم ہیں نا غفور رحیم والے، اب تو نہیں، پہلے سے انسان کو تیاری کرنی ہوگی۔ بہت مشکل ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، یہ عزاداری کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ذکر معصوم، ذکر ائمہ، ذکر کربلا کے تذکرے کے سد باب کے لیے، روکنے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے بات نہیں کی جا رہی ہے، حقیقتاً کربلا کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ جس کربلا میں جہاں اور عظیم قربانیاں دی گئیں، سب سے بڑھ کر عظیم قربانی اہل بیت اطہار کی طرف سے، جو ائمہ بھی اور سچے مومنین کرام بھی، سچے عاشق بھی، سچے عزادار بھی خون کے آنسو روتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے چادر کا چھن جانا ہے، مخدرات عصمت و طہارت کے سر سے مقنے کا یا چادر کا چھن جانا۔ اگرچہ علماء کرام بال کھولنے کی بات کرتے ہیں، لیکن مقتدر علماء کرام فرماتے کیا ممکن ہے کہ جناب سیدہ کے بال نکل جائے اور دنیا قائم رہے؟ ہاں، جو حجاب کا چادر یا حجاب کا جو خصوصی پردہ ہوتا تھا وہ ظالموں نے یقیناً چھین لیا تھا، اس پر بھی ائمہ نے خون کے آنسو بہائے، اور کتنا افسوس کا مقام ہے کہ انسان زینب کبریٰ کی چادر پر تو روئے لیکن کنیز زینب کی چادر کا احترام نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نہ مرد کو خیال ہو نہ خاتون اور مومنہ کو خیال ہو۔ اس سے بڑھ کر کربلا کی خلاف ورزی میں سمجھتا ہوں کوئی اور نہیں ہے۔